الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ مسند ابی یعلا میں فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں، مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ عز و جل ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حسب معمول پروگرام شرعی احکام جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں ہوں گی، زیادہ ہوں گی، انشاءاللہ اتنا یہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو کچھ باتیں بیان کی گئی اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو سوالات کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس میں بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ علم دین کی تعظیم کی نیت سے ممکنہ صورت میں باادب ہو کر اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیں گے۔ یہاں جو کچھ بیان کیا گیا سن کر اس پر خود بھی عمل کریں گے اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے رجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ رجب میں اس دعا کو پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 6 فروری کو صبح 4:15 بجے ترکیہ، شام، لبنان وغیرہ میں زلزلہ آیا اور اس میں کئی ہزار اموات ہیں۔ جو مسلمان اس زلزلے میں انتقال کر گئے تو وہ شہید ہیں، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دیوار کے نیچے دب کر ہلاک ہو وہ شہید ہے، یعنی حکماً شہید ہے۔ اور زلزلے میں ایک تعداد ہے کہ جو دیوار کے نیچے آ کر، چھت کے نیچے دب کر جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ تو جو مسلمان اس میں انتقال کر گئے تو وہ شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ یہ زلزلہ یہ عذاب ہے، اب جیسے زلزلہ آیا، اس سے پہلے پاکستان میں سیلاب بھی آ چکا ہے، سندھ میں، تو اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے تو یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ یہ عذاب ہے، تو مطلقاً اس کو عذاب کہنا درست نہیں، کیونکہ یہ زلزلہ کسی کے حق میں عذاب ہوگا اور کسی کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، کسی کے لیے گناہوں کا کفارہ بنے گا، جو نیک افراد ہیں ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنے گا۔ اب یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو زلزلہ آنے کا سبب بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت علم دین اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ تو یہ زلزلے کثرت سے آنا اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا گیا، اور مزید کچھ نشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ
جب یہ نشانیاں ہوں، یعنی جب یہ علامات پائی جائیں تو اس وقت زلزلوں کا انتظار کرنا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس میں سے چند باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب امانتوں میں خیانت کی جانے لگے، جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے، ماں کی اطاعت کے بجائے بیوی کی اطاعت کی جانے لگے، باپ کے قرب ہونے کے بجائے دوست کا قرب اختیار کیا جائے، دوست سے قریب ہوا جائے، مساجد میں شور و غل ہو، گانے باجوں کی کثرت ہو، علم دین کو دنیا کے لیے سیکھا جائے، اور جو ذلیل اور فاسق لوگ ہیں یہ قوم کی حکمرانی کریں، تو یہ چند علامتیں بیان کی کہ جب یہ ہوں تو اس وقت زلزلوں کا انتظار کریں۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو جو مسلمان اس زلزلے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اس زلزلے میں عبرت بھی ہے۔ اب 4:15 بجے کا وقت تھا، یہ زلزلہ آیا، اور کہتے ہیں کہ 40 سیکنڈ لگے، یعنی 40 سیکنڈ کا یہ زلزلہ تھا۔ 40 سیکنڈ پہلے جو امیر تھا، 40 سیکنڈ بعد ایسی پوزیشن ہوئی کہ اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا۔ زکوٰۃ دینے والا اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والا ہو۔ 40 سیکنڈ پہلے جس کے والدین حیات تھے اب وہ یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی کسی اور آفت کا شکار ہے۔ تو اس میں کتنی عبرت اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں گے کسی وقت بھی کہیں بھی آفت آ سکتی ہے۔ اب وہ جو افراد تھے جو ہمارے مسلمان بھائی تھے، وہ ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ اب جیسے سن 2005 میں غالباً جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، اس میں بھی کئی ہزار اموات ہوئی تھی، اور ابھی جو زلزلہ اس میں ترکیہ وغیرہ میں آیا تو سننے میں ابھی تک یہی آ رہا ہے کہ صرف ترکیہ میں جو ہے وہ 8,500 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ اور ایک پوسٹ بھی گردش کر رہی ہے کہ ایک مالک مکان نے جو ہے وہ کرایہ بڑھایا، لیکن جو کرایہ دار تھا وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کا کرایہ بڑھایا جا سکے، تو اس نے منع کر دیا کہ میں اتنا کرایہ تو نہیں افورڈ کر سکوں گا۔ تو مالک مکان نے وہ مکان خالی کروا لیا اس سے، مکان خالی کر دو۔ تو اب اس کا کہنا یہ کہ اب زلزلہ آیا تو مالک مکان اور کرایہ دار وہ دونوں ایک ہی خیمے میں، ایک مطلب کہ اس میں بھی سیکھنے کی بات ہے۔ اب اس نے یہ نکالا تو اس کا نکالنا درست تھا یا غلط تھا، ہم اس پہ کلام نہیں کر رہے، لیکن ایک نصیحت کے طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کتنی نصیحت ہے، کہ موت کتنے قریب ہے۔ تو آج ہم جب دعا کریں گے تو بالخصوص ہم اس سلسلے کا ثواب اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی کریں گے کہ جو اس زلزلے میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جو ابھی پریشانی کا میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے گھر ہو چکے ہیں جلد سے جلد ان کے گھر کے اسباب ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اس معاملے میں پیش ہے، تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے جو ہمارے ترکیہ مسلمان بھائی ہیں ان تک امداد پہنچائیں۔ جو بھی آپ سے ہو سکے حسب توفیق اس میں حصہ ملا، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ ماہ رجب المرجب کی بہاریں ہیں، برکتیں ہیں۔ آج رجب المرجب کی 20 تاریخ ہے۔ اس ماہ کی 22 تاریخ کو کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ ان کا ذکر خیر کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کی رحمتوں سے بھی حصہ پانے میں کامیاب ہوں گے۔ شارح بخاری حضرت علامہ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر شافعی علیہ رحمہ یہ اپنی کتاب الاصابہ میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے 5 سال پہلے تقریباً 604 سنہ عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ کا لقب ناصر لدین اللہ، یعنی اللہ کے دین کا مددگار، اور ناصر لحق اللہ، یعنی اللہ کے حق کے مددگار، یہ آپ کے القاب ہیں۔
آپ کا جو نسب ہے وہ عبد مناف میں جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. تو یہ عبد مناف میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے. تو یوں آپ نسب کے اعتبار سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. آپ کے والدین کریمین بھی صحابی ہیں. آپ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں فتح مکہ کے موقع پر 8 سن ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے. انہوں نے اسلام قبول کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دارالامان قرار دیا کہ جو ان کے گھر میں آ جائے گا وہ امن میں آ جائے. یہ اعزاز ان کو بخشا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 سن ہجری میں اسلام لے کر آئے، لیکن آپ نے کفار مکہ کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے موقع پر 8 سن ہجری میں اپنے اسلام کو ظاہر کیا. تو وہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، تو وہاں سے مراد اسلام کو ظاہر کرنا ہے کہ اسلام تو آپ 7 سن ہجری میں قبول کر چکے تھے، لیکن اس کا اظہار آپ نے 8 سن ہجری میں کیا فتح مکہ کے موقع پر. آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں. یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی، قرآن پاک جو نازل ہوتا، تو آپ اس کو لکھواتے. اور اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت مقرر کی تھی اور اس کا نام کاتبان بارگاہ رسالت. اس جماعت میں خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابی بن کعب، حضرت سیدنا زید بن ثابت اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور بعض علماء کے نزدیک حضرت سیدنا زید بن ثابت اور حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات خاص وحی لکھنے کے لیے مامور تھے. اسی طرح آپ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے 40 سال حکومت کی. وہ کیسے؟ 20 سال آپ گورنر رہے اور 20 سال آپ خلیفہ رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ ملک شام کے شہر دمشق کے گورنر مقرر ہوئے. 4 سال ان کے دور خلافت میں آپ گورنر رہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 سال آپ پورے ملک شام کے والی مقرر ہوئے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 سال اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 6 ماہ آپ ملک شام کے گورنر رہے. اور پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی اور خلافت سے دستبردار ہو کر خلافت آپ کو دی. اس کے بعد پھر آپ خلیفہ مقرر ہوئے اور 20 سال آپ خلیفہ رہے. تو یوں 40 سال آپ نے حکومت کی. آپ کے فضائل میں عمومی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اور یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب کسی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے. اور آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی. صحابہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا. اور جن سے جنت کا وعدہ فرمایا ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ بے شک وہ لوگ کہ جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا
یہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، جہنم کی ہلکی سی بھی آواز کو نہیں سنیں گے. انہیں اتنا دور رکھے جائیں گے کہ جہنم کی ہلکی سی آواز کو بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، انہیں بڑی گھبراہٹ کا جو ہے وہ خوف نہیں ہوگا، اور ملائکہ ان سے ملیں گے، فرشتے ان سے ملیں گے، کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تو یہ صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول، کاتب وحی. اچھا، اور اگر خصوصی فضیلت کی بات کریں تو مسند امام احمد کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا ارشاد فرمائی. فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اس کا ترجمہ ہے کہ مالک مولا معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا. تو یہ آپ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تو کیا ہی بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ نے ان کو اس دعا سے نوازا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں کئی ہزار صحابہ کرام شہید ہوئے. ایک جنگ جمل ہوئی جس میں ایک طرف حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے مقابل حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سیدنا زبیر بن عوام یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ، یہ تھے. اور دوسری جنگ ہوئی جنگ صفین. اس میں حضرت علی کے مقابل حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام تھے. تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان معاملات میں، ان جنگوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور ان کے مقابل جو صحابہ کرام آئے وہ خطا پر تھے. ان سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن ان کے آنے کا مقصد بھی معاذ اللہ کوئی ذاتیات نہیں تھا. یعنی ان کی یہ کوئی جنگ ذاتی جنگ نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو اقتدار چاہیے تھا، یا وہ کوئی منصب چاہتے تھے، یا وہ دنیاوی حوث کی وجہ سے مقابل ہوئے. ایسا نہیں. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے. لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ خلافت کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی. اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ ان سے بدلہ لیا جاتا. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تھے کہ ابھی بدلہ نہ لیا جائے، لیکن جو مقابل صحابہ کرام تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ابھی بدلہ لیا جائے. تو اس طور پر پھر آپس میں جنگیں ہوئیں. چونکہ دونوں طرف صحابہ کرام ہیں اور ہم دونوں صحابہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور یہی ہمارا بنیاد اور اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا علی حق پر تھے، ان کے مقابل آنے والے خطا پر تھے. لیکن ہم اس کو بنیاد بنا کر ان کو معاذ اللہ فاسق نہیں کہیں گے، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کمزور بات نہیں کریں گے، یا ان پر طعن و تشنیع نہیں کریں گے. کہ سیدی و مرشدی اعلیٰ علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مرتبوں میں فرق ہے یہ بے شمار ہے. فرق مراتب بے شمار. حق بدست حیدر کر رہا کہ حق جو تھا وہ حضرت علی کے ساتھ تھا. اور آگے فرماتے ہیں لیکن معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، کہ معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، کہ وہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، لیکن معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، اور طعن ان پر کار فجار، یعنی ان پر طعن و تشنیع کرنا یہ فاسق لوگوں کا طریقہ ہے. فتاوی رضویہ میں سیدی مرشدی اعلیٰ علیہ رحمہ تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں
اور اس روایت کو بیان کرنے والے بھی حضرت علی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے اصحاب سے لغزشیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں میری صحبت کی برکت سے معاف فرما دے، لیکن ان کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کو اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو بعد میں آنے والے ہوں گے یہ ان صحابہ پر طعن کرنے والے۔ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ نسیم الریاض میں فرماتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے، حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے ایک طبقہ ہے کہ جس کا یہ شیوہ یہی ہے، معاذ اللہ، وہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بلا کہنا، بلکہ معاذ اللہ نام لے لے کے لعنتیں کرتے ہیں، تو یہی جہنمی کتے ہیں۔ یعنی ایسے سر پھرے ہیں کہ عرب میں ایک بندہ ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس بات کو ثابت کیا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور کل ہی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں ایک نے یہ تحریر لکھا معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو ناجائز اولاد کہا، معاذ اللہ، یعنی کس انداز سے ان پر طعن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جہنمی کتے ہیں۔ اور جو عاشق ہیں، جو غلام رسول ہیں، حقیقی سچے عاشق رسول، ان کی کیا شان ہے؟ کہتے مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے حضرت معاویہ پر ایک نظر۔ آپ نے یہ کتاب لکھی اور حضرت امیر معاویہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے اور ان کی عظمت اور شان بیان کی۔ تو حیات سالک میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم نے میری صحابی کی عزت کو بچایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو بچائے۔ یہ عاشقوں کا انداز۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو لام تان کر رہا ہے، وہ جہنمی کتے ہیں، اور دوسری طرف عاشقوں کا انداز دیکھیں کہ انہیں کیا کیا بشارت دی جا رہی۔ تو کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ لیتا ہوں اس لیے میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر صحابی کا دل و جان سے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ابھی امیر معاویہ کا ذکر چلا تو اس میں دو کتابیں ہیں۔ ایک تو میں نے ذکر کر دیا حضرت مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ کی کتاب حضرت معاویہ پر ایک نظر، اس کا مطالعہ کیا جائے، اور ایک اپنے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی بہترین کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھا جائے۔ اس میں آپ کا ذکر خیر ہے، آپ کا تعارف ہے، آپ کے اوصاف ہیں، اور آپ پر ہونے والے اعتراضات، ان کے جوابات بھی ہیں۔ اور اس کے آخر میں کچھ کتابیں مزید ذکر کی ہیں کہ جو آپ کی سیرت پر لکھی گئی ہیں، تو ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی کمزور بات کرے، کوئی ایسی بات کرے، تو ہم ڈگمگائیں نہ۔ ہم نے پڑھا ہوا ہو، مطالعہ کیا ہوا ہو، تو ہم اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ ورنہ آج کل کیا ہے کہ آج کل ایسا دور ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا فیس بک پہ محقق بنا ہوا ہے، چند کتابیں رکھ لی اور ایک حدیث پڑھ لی، اور اسے اپنی من مانی تشریح کرتے ہوئے وہ ایسی منظر کشی کر رہا ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہے، وہ اس کے بارے میں کر رہا ہے، اس کے بارے میں کر رہا ہے۔ اب جب علم نہیں ہوتا تو جو لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ ڈگمگائے آتے ہیں، وہ وسوسوں میں آ جاتے ہیں، یار یہ کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں، ہم نے تو آج تک یہ سنا، یہ باتیں یہ ہو رہی ہیں، وہ حوالے بھی دے رہے ہیں۔ تو اگر ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر ہونے والے اعتراضات، ان کے جوابات پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ابھی سننے نے کتنا پیارا نعرہ ارشاد فرمایا کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، بس یہ اپنا عقیدہ بنا لیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے، تاریخ کی کسی روایت کو لے کر کسی صحابی پر معاذ اللہ طعن و تشنیع کرے، تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا ہے، بھلے وہ کتنے بڑے جب و دستار والا ہو، اس کے سامنے کتنے القابات اس کے نام کے ساتھ لگتے ہیں، لیکن اگر تاریخ کو بنیاد بنا کر کسی صحابی کے بارے میں کمزور بات کرے، یا کسی صحابی پر طعن کرے، یا ان میں عیب نکالے، اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا ہے۔ کہ تاریخی باتوں کی تو یہ حیثیت ہے کہ تاریخ کی کتاب سے اس کی بات کو بنیاد بنا کر آپ کسی عام مسلمان کو بھی فاسق نہیں قرار دے سکتے۔ تو یہ تو صحابی رسول کا معاملہ ہے کہ آپ تاریخ کی بات لے کر کسی صحابی کو معاذ اللہ فاسق قرار دیں گے، کسی صحابی کو آپ ظالم قرار دیں گے، کسی صحابی پر آپ طعن کریں گے۔ کہ علماء فرماتے ہیں کہ تاریخی کتابوں کی تو یہ حیثیت ہے کہ ان سے حیض کے مسائل بھی حل نہیں ہوتے، تو آپ ان سے جو ہے وہ عقیدے کو ثابت کرنے بیٹھے۔ تو
حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر چل رہا تھا، آپ کا وصال جو ہے یہ 60 سنہ ہجری ماہ رجب المرجب میں ہوا۔ اس بات پر تو مورخین کا اتفاق ہے، البتہ تاریخ کیا تھی اس میں اختلاف ہے کہ یکم رجب، 4 رجب، 15 رجب اور 22 رجب، تو یہ 4 اقوال ملتے ہیں کہ ان میں سے کسی تاریخ میں آپ کا وصال ہوا۔ اب چونکہ مسلمانوں میں یہ رائج بھی ہے کہ 22 رجب کو وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس مناتے ہیں۔ آپ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا، ایک تہبند، ایک چادر تھی اور منہ مبارک اور کچھ ناخن تھے۔ آپ نے وصیت کی کہ مجھے ان کپڑوں میں کفن دیا جائے، ان کپڑوں کا جو کفن دیا جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے ناخن مبارک میری آنکھوں اور ناک اور سینے پر پھیلا دیے۔ تو آج لوگ باتیں کرتے ہیں تبرکات رونا کہاں سے ثابت ہے، وہ دیکھیں کیسی وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ ان کا ذکر خیر کیا ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب مسبوق اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ دعا کرانے لگ جاتے ہیں۔ اب جب مسبوق اپنی نماز پوری کر رہا ہے، اب وہ بعض اوقات آیت کی تکرار کرتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ لیکن کسی آیت کی تکرار کرنا، ایک سورت کی تکرار کرنا، یعنی ایک ہی سورت کو 2 مرتبہ پڑھنا، یہ ایک ہی آیت کو 2 مرتبہ پڑھنا، نفل نماز میں اگر ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، عذر سے ہو یا بغیر عذر کے ہو۔ اگر کوئی شخص نفل نماز میں کسی سورت کو 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، کسی آیت کو بار بار پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ فرض نماز میں کسی سورت کی تکرار کرنا یا کسی آیت کی تکرار کرنا اگر بغیر کسی عذر کے ہو تو یہ مکروہ ہے، اور یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر کسی عذر کے سبب کوئی شخص کسی سورت کی تکرار کرے یا پھر کسی آیت کی تکرار کرے تو عذر کے سبب اگر ایسا ہو تو اس میں کراہت نہیں۔ فرض نماز کے بعد جو ہمارے یہاں اجتماعی دعا کی جاتی ہے یا پھر جو بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ اتنی بلند آواز نہ ہو کہ جو نمازی اپنی بقیہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو وہ تشویش میں مبتلا ہوں کہ وہ پڑھتے ہوئے بھول جائیں کہ ہم کہاں تھے، کیا پڑھ رہے تھے۔ اتنی بلند آواز سے یہ ذکر و اذکار یا اعلانات وغیرہ نہ کیا جائیں کہ جس سے ان کی نماز میں مطلب کہ وہ خلل آئے یا وہ تشویش میں مبتلا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت موقدہ جو ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت جو سنت موقدہ ہے، جب 2 رکعت آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے التحیات جو پڑھنی ہے وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنی ہے، عبدہ و رسولہ سے آگے نہیں پڑھنا۔ پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا، اور تیسری رکعت آپ نے جیسے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں گے، اس میں ثنا نہیں پڑھنی۔ یہ طریقہ ہے سنت موقدہ پڑھنے کا۔ اگر کوئی نمازی سنت موقدہ پڑھتے ہوئے بھولے سے التحیات پڑھنے کے بعد آگے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اور اگر آگے اس نے پڑھا ایک جملہ اس نے پورا پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھ لیا، تو بھولے سے پڑھنے سے اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا، آخر میں سجدہ صاحب کرے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر اگر آگے اس نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اس واجب کو ترک کیا، تو پھر اس کی نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور جو سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ ہو گئی ہیں، 4 نفل ہو گئے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جب آپ 2 رکعتیں پوری کر لیں گے تو التحیات پڑھنے کے بعد بہتر اور مستحب یہ ہے کہ آپ پھر درود بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری آپ ثنا سے شروع کریں، یعنی جو 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ ہیں یا 4 نفل ہیں ان کو اس انداز سے پڑھیں گے، 2 رکعت بالکل الگ پڑھیں گے جیسے پوری پڑھیں گے، اور آخر درود تک پڑھیں گے، صرف سلام نہیں پھیرنا۔ اس کے بعد تیسری رکعت جو ہے وہ بالکل ثنا سے شروع کریں گے، یہ کرنا بھی بہتر ہے۔ اگر کسی نے 4 رکعت سنت غیر موقدہ کو سنت موقدہ کی طرح ہی پڑھا تب بھی وہ اس کی سنتیں ادا ہو جائیں گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان میں آپ درود بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، اور تیسری کو ثنا سے شروع کریں۔ لیکن جو سنت موقدہ ہے اس میں تحیات تک پڑھنا ہے، آگے دعا نہیں پڑھنی، اور تیسری بھی ثنا سے شروع نہیں کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ سوال یہ ہے کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا سورج نکلنے کے بعد مکروہ وقت گزر جانے کے بعد کریں گے؟ دیکھیں فجر کی نماز کے بعد
سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ نفل کے حق میں مکروہ ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، پورے فجر کے وقت میں فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، صرف آپ فجر کی سنتیں پڑھیں گے اور فجر کے فرض پڑھیں گے، اس کے علاوہ فجر کے پورے وقت میں کوئی آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن سجدہ تلاوت جو ہے یہ نفل نہیں ہے، واجب ہے، تو یہ آپ اگر فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے اس کے بعد اگر آپ سجدہ تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ البتہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں، پورے دن میں 3 ایسے اوقات ہیں کہ جن میں سجدہ کرنا ہی حرام ہے۔ ایک تو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ، اور سورج غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ، اور جب سورج ہمارے بالکل عین سر کے اوپر آ جائے تو وہ زاویہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے جس کو عوام زوال کا وقت کہتی ہیں۔ تو ان 3 اوقات میں کوئی سے بھی نماز پڑھنا حرام ہے، تو ان 3 اوقات میں سجدہ تلاوت نہیں کریں۔ ہاں اگر آپ مکروہ وقت میں ہی تلاوت کر رہے ہیں، مکروہ وقت میں ہی تلاوت کر رہے ہیں، اب تلاوت کرتے ہوئے آپ نے آیت سجدہ پڑھ لی، اب آپ اگر اسی مکروہ وقت میں ہی جو آپ نے آیت سجدہ پڑھی اس کا سجدہ تلاوت اسی مکروہ وقت میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے آیت جو ہے وہ مکروہ وقت میں پڑھی تو آپ اس کا سجدہ تلاوت اسی وقت میں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وقت گزارنے کے بعد مکروہ ختم ہونے کے بعد پھر آپ وہ سجدہ تلاوت کریں۔ لیکن وہ آیت سجدہ کہ جو آپ نے غیر مکروہ وقت میں پڑھی ہو، ان 3 اوقات کے علاوہ کسی اور وقت میں پڑھی ہو، اس کا اگر آپ سجدہ ان اوقات میں کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور جو 3 مکروہ اوقات ہیں پورے دن میں، ان 3 مکروہ اوقات میں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے انہی مکروہ وقت میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے آیت سجدہ غیر مکروہ وقت میں پڑھی تھی اس کا سجدہ تلاوت اگر آپ ان 3 مکروہ اوقات میں کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں۔ اگر کسی نے کر لیا اس کو پھر وہ دوبارہ سجدہ تلاوت ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، اگر حادثے میں کسی کا انتقال ہو جائے اس کے غسل، کفن، دفن کیا کیا احکامات ہوں گے؟ کچھ تفصیل بھی آپ اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ اس کا عضو کٹ جائے، ہاں، اس میں اگر 50% سے زیادہ ہو تو اس کے کیا احکامات ہوں گے، 50% سے کم ہے اس کا جسم تو اس کے کیا احکامات ہوں گے، اس کے کفن دفن کا یا غسل کا یا اس کے قبر کا کیا حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں؟ بیٹھ کر دیکھیں، حادثے میں کسی کا انتقال ہو، جیسے بم بلاسٹ ہو جائے یا ایکسیڈنٹ وغیرہ میں کسی کا انتقال ہو کہ اس کے جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا اس کا کوئی عضو کٹ جائے، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اکثر حصہ کسی کا ملا، یعنی جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو گیا، جیسے بیمار تھا اس کا وہ حصہ کاٹ دیا ضائع ہو گیا، یا حادثے وغیرہ میں اس کا جسم کا کچھ حصہ جو ہے وہ کٹ گیا، وہ ملا نہیں، جسم کا اکثر حصہ اگر ہے تو اکثر حصے کے ہونے کی صورت میں اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، نماز وغیرہ بھی پڑھی جائے گی، یہ سارے معاملات کیے جائیں گے۔ اور اگر آدھا حصہ ملا، اکثر نہیں ملا، جسم کا آدھا حصہ ملا، تو اب اس میں تفصیل ہے، اگر وہ آدھا حصہ سر کے ساتھ ملا، یعنی سر بھی ملا اور سر کے ساتھ جسم کا آدھا حصہ ملا، تو اب بھی غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر آدھا حصہ سر کے علاوہ ملا، یعنی سر نہیں ملا اور صرف جسم کا آدھا حصہ ملا یا آدھے سے کم ملا، تو ایسی صورت میں اب غسل، کفن، جنازہ یہ کچھ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر آ جائے۔ اور اگر ایسا ہے کہ لمبائی میں ملا، یعنی جیسے کسی کے جسم کے 2 ٹکڑے لمبائی میں ہو گئے، اب ایک حصہ ملا، یعنی سیدھا حصہ ملا، آدھا سر کٹا ہوا ہے، جیسے آدھا حصہ اس کا ملا، آدھا حصہ ہے ہی نہیں، یا پھر دوسری طرف والا حصہ ملا، یعنی پورا لمبائی میں آدھا حصہ ملا، ایسی صورت میں بھی، یعنی جب لمبائی میں ملا، ایک حصہ ملا صرف لمبائی میں ایک طرف والا، تب بھی غسل، کفن، یہ جنازہ کچھ نہیں ہے، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن، ویسے ہی دفن کر دیں گے۔ اور اگر اکثر حصہ ملا یا آدھا حصہ سر کے ساتھ ملا تو ایسی صورت میں وہ اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے اور نماز جنازہ وغیرہ بھی پڑھیں گے۔ یہ اس معاملے میں احکامات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔